अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दबा दो बंद कर। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि स्टॉप इश्रह कर लिी दो। सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। आज हमारा सबक है सबक नंबर 13A। ठीक है, मिड क्विज के बाद हमारी आज दूसरी क्लास हो रही है। तो हम इस सबक में 13वें सबक में जो चीजें पढ़ेंगे वो अभी आपको बताते हैं। ये है आइए कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए का टॉपिक। यानी कुरान को समझना है बहुत आसान करके, किस जरिए से? नमाज के जरिए से। ठीक है, यानी जो सबक हम नमाज में पढ़ते हैं उसके अल्फाज कुरान में भी आते हैं। तो इस तरह हम हिस्सा अव्वल में जब नमाज का तर्जुमा सीख रहे होते हैं तो उससे हमें कुरान के 50% अल्फाज का तर्जुमा आ जाता है। तो आज के 13वें सबक में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सूरह नास, और ग्रामर में हमारा होगा फेले मुजारे का टॉपिक। पिछली दफा भी आपने यही पढ़ा था। आज कुछ नए अफ़ाल आप पढ़ेंगे, उसमें उनकी प्रैक्टिस करेंगे, नुक्ता तालीम या शौक होगा। सारे घंटे एक की क्लास में हमने सिर्फ 12 नए लफ्ज सीखने हैं, मगर ये 12 लफ्ज कुरान में 473 दफा आए हैं। तो एक एक क्लास, एक एक लफ्ज जो हम सीख रहे होते हैं ना, एक एक हर्फ, वो बड़ा कीमती होता है कुरान को समझने के लिहाज से। सबक नंबर 13 के आखिर तक हम कुल 156 अल्फाज सीख चुके होंगे। लेकिन ये 156 अल्फाज जो आप अब तक सीख लेंगे आज की क्लास तक, वो कितने फायदामंद, कितने ताकतवर हैं कि कुरान में वो 32,000 से ज्यादा दफा आए हुए हैं। तो इस तरह हमारी जीरो से ऑनवर्ड बैटरी जो है अल्फाज की, वो बढ़ती जा रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 30,000 से क्रॉस कर जाएगी। और आप देखेंगे कि ये इंशाल्लाह 40,000 से ऊपर जाएगी हमारी आखिरी क्लास तक। साथ होमवर्क का रिमाइंडर है, बहुत दिलचस्प रिमाइंडर। अब तो आपको सबको ये स्लाइड जुबानी याद हो गई होगी, क्योंकि हम हर क्लास में ये स्लाइड आपको 2 से 4 दफा दिखाते हैं। 2 दफा कुरान पार्ट में, 2 दफा ग्रामर पार्ट में। तो हमारे होमवर्क हैं क्या? पहले 2 होमवर्क बहुत आसान हैं, 2 तिलावत के हैं, 5 मिनट जुबानी तिलावत करनी है, 5 मिनट कुरान पाक से देखकर तिलावत करनी है। अगले 2 होमवर्क आपके अपने कोर्स का सबक पढ़ने के हैं, वो चाहे आप किताब से पढ़ें, अल्फाज मैनी के कार्ड से पढ़ें, या आपको जो स्लाइड्स शेयर की जाती हैं उनसे देखकर पढ़ें। वर्कबुक को भी स्टडी किया करें, देखा करें टाइम बाय टाइम के वर्कबुक में आपने क्या लिखा हुआ है। क्योंकि ऐसे होता है कि जब हम आगे आगे नया नया सीखते जाते हैं तो हमें वर्कबुक में पिछले किए हुए कामों में अपनी की हुई गलतियां खुद ब खुद फिर पता चलना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ मैं ज्यादा अच्छा लिख सकता हूँ, यहाँ ये गलती है, इसको मुझे ठीक करके लिखना चाहिए। 5वां होमवर्क है, वीडियो की रिकॉर्डिंग का लिंक आपके साथ शेयर किया जाता है, बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए। आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, दोबारा भी सुन सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि कुरान को समझने का पैगाम आगे फैले। छठा होमवर्क, अपने साथी से सवाल करने का। अपनी क्लास फेलोज में अपने ग्रुप बनाएं, साथी बनाएं, और एक दूसरे के साथ मिलकर कुरान समझने का ये कोर्स, ये सबक रिवाइज किया करें। आखिरी होमवर्क, 7वां होमवर्क, नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करने का। तो मुख्तलिफ सूरतें पढ़ा करें, गौर करने की कोशिश किया करें। जो अल्फाज अब तक आप सीख चुके हैं उन पे भी ज़रा तवज्जो किया करें। वो जब कुरान की तिलावत करते हुए या नमाज के दौरान आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा अच्छा समझ में भी आता है। इस सारे काम के लिए अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया था कुछ महीने पहले। तो अल्लाह ने आपको कुरान सीखने के लिए चुना, आपका इंतखाब किया। अब इस इंतखाब को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। कैसे? कि आपने कुरान को सीखते रहना है, समझते रहना है। और ये जो हम हर बार कहते हैं ना, इंतखाब को नज़रअंदाज मत करें, इस बात का एक बड़ा अहम मतलब होता है। वो ये कि ये नेमत है ना, और नेमत की अगर वक्त पे कदर ना की जाए, नेमत को उसके वक्त पे इस्तेमाल ना किया जाए, तो नेमत हमेशा आपके पास नहीं रहती। फिर नेमत खत्म हो जाती है, छीन जाती है, या किसी और के पास चली जाती है।
اور اللہ میرے اور آپ کے تو ویسے بھی محتاج نہیں ہے، ہم اس کے قرآن کی قدر نہیں کریں گے تو اس کے پاس بندے بہت، تو وہ کسی اور کو یہ نعمت دے دیں گے۔ تو اپنے انتخاب کو نظر انداز نہ کریں۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، کی دعا کثرت سے پڑھا کرے۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنت میں یہ ملی، قرآن میں یہ لیسن ملا کہ یہ دعا پڑھی جائے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد فرمائے۔ پاکٹ بک کا استعمال کیا کریں، روزانہ کیا کریں اور زیادہ بار کیا کریں۔ چھوٹا سا کارڈ ہے، اس کا وزن بھی نہیں ہے، اس کا حجم بھی نہیں ہے۔ اس کو اگر آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد، گھنٹے 2 گھنٹے بعد نکال کر ایک نظر اس کے تمام الفاظ کے معنی پہ ڈال لیں جو اس وقت تک کی کلاسز میں آپ نے پڑھے ہوں، تو آپ دیکھیں گے کورس کے آخر تک آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ۔ ووکیبلری کا آپ کو سب الفاظ کے معنی خود بخود یاد ہوں گے۔ تو آج کا سبق جو ہے سورۃ الناس کا ہے۔ کسی نے تلاوت کرنی ہے آپ میں سے؟ کوئی کرنا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کیجئے گا، مجھے پتہ میم جی چلے ہم گا۔ کرنا چاہتے اچھا ہیں، جی، میم جی ہم کریں، ایک میم منٹ، جی ہم کریں، اچھا اچھا اچھا، ایک منٹ۔ الرحمان سینٹر سے بھی آیا ہے اور الشکور سینٹر سے بھی۔ پچھلی دفعہ کون سے سینٹر نے کی تھی؟ میم جی شکور نہیں میم جی ٹھیک ہے پچھلی دفعہ کس نے کی تھی؟ میم جی ہم نے نہیں کی تھی، کس نے؟ الشکور اچھا ٹھیک ہے، پھر آج الرحمان کو باری دیں، ٹھیک ہے؟ الرحمان سینٹر والے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اب ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الناس۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، بربی رب کی، الناسی لوگوں کے۔ قل کا مطلب آپ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق میں۔ تو قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ یہ جو لفظ قل ہے اور قالو بھی اس سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے نا کہہ دیجئے، اور قالو کا مطلب ہوتا ہے ان سب نے کہا۔ تو یہ دونوں الفاظ قرآن میں 332 دفعہ آئے ہوئے ہیں۔ ویسے اوورال دیکھا جائے نا، کل، قالو، قلتا، قلتو، اس فیملی سے نکلے ہوئے الفاظ قرآن میں سب سے زیادہ دفعہ آئے ہیں، اور کوئی لفظ اتنا زیادہ نہیں آیا جتنے الفاظ کل والی فیملی میں سے آئے ہوئے ہیں۔ تو کل کا مطلب ہے کہہ دیجئے۔ اعوذ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب بتائیں، اس طرح کا لفظ خود ہی بول دیا کریں میرے کہنے سے پہلے۔ اعوذ، اردو میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں، یا آتی ہوں بھی کہہ سکتے ہیں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی۔ میں پناہ میں آتا ہوں بربی، رب کی ہاں ناس رب لوگوں کے، کے، ٹھیک ہے۔ ناسی لوگوں بربی کے، کا لفظ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، برب الفلق پڑھا تھا، تو آج ہم برب الناس پڑھیں گے، بی ربی، رب رب، بی کا مطلب یہاں ہم کریں گے کی، بربی رب کی، اناسی لوگوں کے، ناس لوگوں سے ہے، ٹھیک ہے۔ انسان ہم بولتے ہیں نا، تو انسان کی جمع ہوتی ہے الناس، عربی میں انسان عربی ہی کا لفظ ہے، انسان واحد ہے اور الناس اس کی جمع ہے، تو یہ کیا ہے، انسانوں کے، لوگوں کے، ٹھیک ہے۔ برب الناسی لوگوں کے رب کی۔ اب رب کو تھوڑا سا سوچ لے، رب کیا ہے؟ جسم کے ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا انسان۔ انسان کا مطلب انسان، ناس اس کی جمع ہو گئی، یعنی لوگ، انسانوں، ٹھیک ہے۔ انسان واحد ہے، انسان واحد ہے اور انسانوں اس کی جمع ہے۔ تو مطالعہ کے بعد تصور اور احساس میں لے کے آئیں کہ ہم نے ابھی کس کو پکارا؟ ہم نے لوگوں کے رب کو پکارا۔ اب یہ لوگ کون سے ہیں؟
یہ آپ نے سوچنا ہے، جب سے کائنات بنی ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے، آدم علیہ السلام بنائے ہیں، تب سے قیامت تک جتنے انسانوں کو وہ پیدا کرتا رہے گا، ان سب لوگوں کے رب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہم کہتے ہیں تصور، احساس میں لے کے آنا، پھر دل سے دعا خود بخود نکلتی ہے۔ یہاں بتانے کی بات نہیں رہتی۔ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں، یہ بات ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی سیکھی تھی، کہ پہلے اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کریں۔ کیوں اور کیسے؟ یعنی فتنوں کے حملوں میں، دن اور رات کی آفات میں، بعض شر پسند انسانوں میں، حاسدوں میں، وائرسز میں، پھر اپنے رب کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے، جس نے آج تک حفاظت دی ہے، درخواست کریں کہ وہ آج بھی ہماری حفاظت کرے۔ یعنی ہم تو جب سے دنیا میں آئے ہیں، میں اور آپ سب ہر وقت، ہر لمحہ کہ غیر محفوظ ہوتے ضرور ہیں، ہمیں کہیں نہ کہیں سے خطرہ ضرور ہوتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہو جانے کا، کسی حادثے کے ہو جانے کا، کسی انسان سے، کسی مخلوق سے نقصان پہنچ جانے کا ہر وقت خطرہ ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے پالنے والا ہے، جو ہمیں ہمیشہ بچا لیتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی مصیبت، مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پھر دل سے دعا کریں کہ اللہ مجھے ہر وقت، ہر روز، ہر دن، ہر لمحہ تیری پناہ چاہیے۔ لوگوں کا رب، کن لوگوں کا رب؟ 700 کروڑ لوگ تو ابھی موجود ہیں دنیا میں، یعنی 7 ارب لوگ ہیں، ٹھیک ہے، 7 ارب لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ ذرا سوچیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو لوگ ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے بعد بھی قیامت تک جو سب لوگ آئیں گے، ان سب کا پالنے والا ہے، ہر ہر ذرے کی، ہر ہر لمحے پرورش کرنے والا ہے۔ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، کھیتیاں اگاتا ہے، سورج اور زمین کی گردش کا نظام اس نے بنایا ہوا ہے، آسمان اور زمین اس نے بنائے ہوئے ہیں، ستارے اور سیارے اس نے انہی مخلوقات کے لیے بنائے ہوئے ہیں، موسموں کا سارا انتظام اس رب نے کیا ہوا ہے۔ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ رب۔ تو وہ سب کا خیال رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی پاورفل ذات کو ہم ان الفاظ میں بلاتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، دہرائیں۔ کل کہہ دیا ہے اللہ کے پناہ میں آتا ہوں کہ اپنی رب کے پناہ میں آتا ہوں۔ ہم اچھا جی، اس کے بعد ہے اگلی آیت، اور وہ کیا ہے؟ ملک الناس، آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، الہ الناس۔ ملک، ملک کے لفظ پہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہوئی ہے۔ ویسے یہاں پہ ملک کا مطلب ہے بادشاہ، ٹھیک ہے۔ لام کے نیچے زیر ہو، آپ نے یاد رکھنا ہے، لام کے نیچے زیر ہو تو بادشاہ مطلب ہے۔ ملک ایک لفظ ہوتا ہے ملک، لام کے اوپر زبر ہو تو یہ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اور اس کی جمع ہوتی ہے ملائکۃن۔ ملک واحد، ایک فرشتہ، ملائکۃن جمع ہے زیادہ فرشتے۔ اچھا، اگر لام کے نیچے زیر ہو لیکن میم کے ساتھ الف ہو تو یہ مالک ہے۔ مالک نہ بادشاہ ہوتا ہے نہ فرشتہ ہوتا ہے، مالک مالک ہوتا ہے، یعنی جس کی پراپرٹی ہو، جس کی اختیار ہو کسی چیز میں، وہ آنر ہو کسی چیز کا، تو اس کو مالک کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ملک ہوتا ہے نا، ہم ویسے بولتے ہیں ملکیت، ملکیت نہیں ہوتا، ملکیت لفظ ہوتا ہے۔ جیسے آپ کا گھر ہے تو یہ ملکیت ہے آپ کے والد کی، یا آپ کے گھر میں جو بھی بڑے ہیں ان کی ملکیت ہے۔ میرا سیل فون ہے تو وہ میری ملکیت ہے کہ میرا فون ہے وہ۔ تو اسی طرح آپ کا سینٹر آنے کا جو بیگ ہے، اسکول بیگ ہے، سینٹر کا بیگ ہے، اس میں آپ اپنی کتابیں یا چیزیں رکھتی، وہ کس کی ملکیت ہے؟ وہ آپ کی اپنی ملکیت ہے۔ تو یہ لفظ آپ کو اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ بار بار قرآن میں آئیں گے، آپ کو ان کا فرق پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں بادشاہ ترجمہ کرنا ہے، کہاں فرشتہ ترجمہ بولنا ہے، اور کہاں پہ مالک۔ تو جو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں پڑھا تھا، وہ ہم نے پڑھا تھا، یاد ہے کسی کو؟ اس طرح کا ایک لفظ آیا تھا، کیا لفظ آیا تھا سورۃ الفاتحہ میں؟ بتائیں۔ مالک یوم الدین۔ شاباش، مالکی یوم الدین۔ تو آپ ذرا مجھے غور سے بتائیں نا، یہ پہلے نمبر والا لفظ تھا، دوسرا یا تیسرا؟ کون سا لفظ تھا وہ؟ تیسرا مالک۔
मालिक गुण जो है ना। हाँ, तीसरा लफ्ज था मालिक। मालिक है बदले के दिन का, तो वो मालिक लफ्ज था। ठीक है, आज हम मलिक पढ़ रहे हैं, बादशाह वाला। मलिक नास, बादशाह है लोगों का। ठीक है, लोगों के बादशाह की बना में आता हूँ। तो ये अन्नास कहाँ से बना है? इंसान से। इंसान की जमा नास। तो इंसान वैसे उर्दू में अगर हम कहें तो आदमी, और जमा उसकी लोग। ये कितने मजे की वाहिद जमा है ना उर्दू में, देखें। वाहिद आदमी, और उसकी जमा लोग। इंसान वाहिद, नास लोग, जमा है। ठीक है। अच्छा जी, इलाहिन्नास ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इलाह लोगों के, माबूद की। माबूद कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए। तो इलाह लफ्ज है यहाँ पे, वाहिद है। ठीक है, इलाहुन वाहिद, माबूद है, एक इबादत, एक वो जो इबादत के लायक है, जिसकी इबादत की जाती है। आलिहतन ये जमा है, आलिहतन इलाह की जमा है। इलाहुन वाहिद, आलिहतुन जमा। इलाहुन माबूद, आलिहतुन ज्यादा माबूद। अब इसको गौर करें, इन दोनों आयतों पे। रब तो वही है ना, ये पता चल गया। तो बादशाह भी उसी को होना चाहिए। बड़ी आम सी और सादा सी बात है। जो इतनी मखलूकात, यानी सारी ही मखलूकात का हमेशा से लेके आखिर तक पालने वाला है, पैदा करने वाला है, उनकी जरूरतों को पूरी करने वाला है, तो बादशाहत का इख्तियार फिर उसी के पास होना चाहिए, ना कि किसी और के पास होना चाहिए। तो बादशाह तो वही है, जैसे रब वही है। तसव्वुर करें कि सच सच्चा बादशाह वो है जिसके इख्तियार में सब कुछ है। तो दुआ करें अल्लाह से कि या अल्लाह ताला मुझे तुझको सच्चा बादशाह मानने की तौफीक दे, यानी तेरे कानून को मानने की तौफीक दे। हम कानून अल्लाह का माने। रिपीट इट। मालिक मालिक नास, रब रहीम, इलाही नास के माबूद। सबके इलाही लोग बादशाह। ठीक है, अगली आयत है आयत नंबर 4, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। ठीक है, मिन शर्री शर से, अल वसवासी वसवसा डालने वाले के, अल खन्नासी पीछे हट जाने वाले के। अब एक एक लफ्ज को देखते हैं। मिन शर्री पहले पढ़ चुके हैं आप। मिन का मतलब से, शरी का मतलब शर यानी बुराई या तकलीफ। ठीक है, ये मिन का दोबारा आपको समझाया जा रहा है कि मिन का मतलब क्या होता है। से आप आउज़ु बिल्ला में सीख चुके हैं। शर का मतलब पिछली क्लास में आपने सीखा कि शर के दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है बुराई और एक मतलब होता है तकलीफ। कोई भी चीज जो बुराई या तकलीफ की तरफ ले जाए, चाहे वो देखने में अच्छी हो, तो ऐसे चीजें जो होती हैं वो शर कहलाती हैं। और वसवास के लफ्ज पे गौर करें, ये पहली दफा आया है और कुरान में ये एक ही दफा आता है। ठीक है, यहीं पे आया हुआ है, दोबारा नहीं आएगा। ठीक है, दूसरी दफा नहीं आया हुआ कुरान में। लेकिन इसका मतलब अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अल वसवास, अल से आपको पता चल गया इसम मारिफा है, इसम खास है। वसवास क्या है? वो जो वसवसा, वहम, गलत ख्याल दिल में डालता है। खुद गलत ख्याल नहीं, गलत ख्याल डालने वाला। यानी फॉर एग्जाम्पल शैतान की बात की जा रही है। शैतान दिल में बुरा ख्याल डालता है ना, छुप के बुरा ख्याल जो डालता है, उसे वसवास कहा जाता है। बार बार वसवसा डालने वाला। अच्छा, वसवास में एक और चीज भी है। एक दफा वसवसा नहीं, जिसकी आदत हो, जिसकी रूटीन हो, बार बार वो छुप छुप के दिल में बुरा ख्याल डालता हो, वसवसा डालता हो, तो वो होता है वसवास। खुद वसवसातुन, वसवसातुन ये लफ्ज जो है ना, इसका मतलब है ऐसा ख्याल जो बुरा हो, छुपा हुआ ख्याल जो बुरा हो। बार बार ऐसे तरीके से दिल में कोई बात बुरी डाली जाए कि महसूस भी ना हो कि ये बात नुकसानदेह है या ये बुरी है, इसी को वसवसा कहा जाता है। और जो वसवसा डालता है वो वसवास होता है, चाहे वो वसवसा डालने वाला कोई शैतान हो, कोई इंसान हो, या कोई चीज हो। अभी हम देखेंगे ये शैतान, इंसान और चीज कैसे हो सकते हैं। अगला लफ्ज है अल खन्नास। खन्नास का मतलब क्या है? जाहिर होने के बाद छुप जाने वाला। देखिए अरबी कितनी मजे की जुबान है ना। उर्दू में ऐसा कोई लफ्ज नहीं है जो वसवसा डालने वाले को एक लफ्ज में बयान कर सके, इसलिए हमें ये इतनी लंबी बात कहनी पड़ती है। वसवसा डालने वाला,
یعنی دل میں چپکے سے غلط خیال ڈالنے والا، اصل ترجمہ یہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح خناس کا مطلب بنتا ہے سامنے آ کر پھر دوبارہ چھپ جانے والا۔ اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے ایسا جو اس بات کو ذرا ایک لفظ میں بیان کرے، تو عربی تو بہت وسیع زبان ہے، اس میں ایک لفظ یہ جو خناس ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص، ایسا جن، ایسا شیطان، ایسی مخلوق، ایسی چیز جو پہلے سامنے آئے پھر چھپ جائے، پھر سامنے آئے پھر چھپ جائے، تو ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں اس کے مطلب ہیں۔ اب ذرا غور کریں اس آیت پہ، شیطان ہمیشہ ان دونوں میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو وسواس ہوتا ہے شیطان، یا خناس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وسواس کیسے؟ جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، شیطان دل میں برا خیال ڈال گیا، ہم اس خیال کے شکنجے میں آ گئے، وہ بات سوچنے لگ گئے یا وہ غلط کام کرنے لگ گئے، تو کیا ہوا؟ اصل میں ہم اس وقت اللہ کو بھولے ہوئے تھے۔ اچھا، خناس، تو یہ کیفیت اس وقت شیطان کی ہے کہ وہ سامنے آیا ہوا ہے، اس نے برا خیال دل میں ڈال دیا ہوا ہے۔ یہ ان ایکشن ہے، شیطان وسواس میں ان ایکشن ہوتا ہے۔ اور خناس والی کنڈیشن میں شیطان جو ہے نا، وہ ذرا پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کو یاد کریں، یعنی جب مجھے اچانک خیال آئے کہ میں تو یہ غلط بات سوچ رہی ہوں، غلط کام کر رہی ہوں، تو میں فوراً اللہ تعالیٰ سے استغفار شروع کر دوں، اللہ کا نام لینا شروع کر دوں، اور وہ غلط کام چھوڑ دوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ یاد ہے نا پھر، تو اس کا مطلب ہے شیطان پھر چھپ جائے گا، وہ سامنے نہیں آئے گا۔ جب اس کو موقع ملے گا وہ پھر آ کے وسوسہ ڈال دے گا۔ تو یہ ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا، اور یہ ہے بار بار چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا۔ شیطان کے حملوں کا احساس کریں اور دل سے پناہ مانگیں، اللہ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کریں کہ اس سے شیطان خناس ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کریں تو شیطان پیچھے چلا جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے سامنے سے۔ اب اس کو ریپیٹ کریں، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ من شر وسواس اچھا جی، آخری آیت، آخری سے پہلی آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ الذی کا لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، الذی کا مطلب ہے جو، اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی جمع ہوتی ہے الذین۔ ٹھیک ہے، الذین، صراط الذین پڑھا تھا نا، ان لوگوں کا، ان کا راستہ جو، تو یہاں پہ ہے وہ جو، الذی واحد ہے، الذین اس کی جمع ہوتی ہے، تو الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے۔ ٹھیک ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس۔ آپ نے فعل مضارع ویسے سیکھ ہی لیا نا، تھوڑا سا آپ کو اس کا ہنٹ دیتی ہوں، جیسے آپ نے پڑھا تھا نا یجعلو، یفعلو، یفتح، اس طرح کا لفظ ہے یوسوس، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور وسواس کا مطلب آپ پہلے پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، کیونکہ وسواس کا لفظ وہیں پہ آیا تھا، وسواس کا مطلب وسوسہ ڈالنے والا، اور یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، تو الذی جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدوری، فی کا مطلب آپ کو پتا ہے؟ اچھا ذرا مجھے بتائیں فی کا مطلب، فی ہے کیا، کیا فی چیز ہے؟ حرف شاباش، فی جو ہے وہ حرف ہے، جی لفظ ہے لیکن لفظ میں حرف میں شامل ہے، یہ اسم نہیں ہے، یہ فعل بھی نہیں ہے، فی ہوتا ہے حرف۔ اچھا، صدور، صدور جو لفظ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، قرآن میں 44 دفعہ یا صدر یا پھر صدور اس شکل میں آیا ہوا، تو صدر ہوتا ہے واحد، صدور اس کی جمع ہے۔ ٹھیک ہے، صدر صدور، صدر صدور، ٹھیک ہے، صدر سینہ، صدور سینے، ٹھیک ہے، وہ سینہ جس میں دل ہوتا ہے، جسم کا وہ حصہ جس کے اندر دل ہوتا ہے، فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، اناسی لوگوں کے، ٹھیک ہے، فی صدور الناسی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں میں، اناسی لوگ، انسان و ناس قرآن میں تقریباً 300 بار آیا ہے، یعنی ہر 2 صفحات پر آپ کو ناس یا انسان جیسا لفظ ملے گا قرآن پاک میں، ہر 2 صفحات پر ایک بار۔
ایسے آپ قرآن کھولتے ہیں، 2 صفحے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان جی دونوں میں سے نا ایک دفعہ ضرور آپ کو ناس یا انسان لفظ نظر آئے گا. تو ذرا اس پہ غور کریں، آپ اس کو دہرائیں. میں 1 منٹ ایک چھوٹا سا کام کر لوں. الذی یوسوس جو وسوسہ ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں. ہاں. پھر ایسا شخص شیطان کا ایجنٹ، دوسرا نیت کن عمل بار بار کرنے سے عادت اور عادت پھر انجام تک لے یہ تو شروع یا فالو کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک. اچھا، یہ سلائیڈ تو آپ نے پڑھ ہی لی ہوگی سب نے اب تک، ٹھیک ہے. جی ہے کیا پہلا قدم یہ ہے کہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، یہاں سے وسوسہ. جی میم. ٹھیک ہے، جی پہلی بات ہے دل میں وسوسہ ہوتا ہے، دل میں ایک برے کا خیال کا ڈالے جانا. ٹھیک ہے، وسوسہ آتا ہے دل میں، بار بار آئے نا، یعنی شیطان کو ہم کامیابی دے دیں، ہم اپنے آپ کو برائی سے نہ روکیں، تو وہ جو بار بار برا خیال آتا ہے نا، وہ نیت بن جاتا ہے انسان کا، یعنی ارادہ بن جاتا ہے کہ اچھا تھوڑا سا کر کے دیکھ ہی لوں یہ غلط کام بھی. اور پھر اگر انسان نیت کر لے نا، اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے، ارادہ کر لے نا، اس کی جھجک ختم ہو جاتی ہے. ایک دفعہ عمل نہیں کرے گا، 2 دفعہ نہیں کرے گا، تیسری دفعہ نہیں کرے گا، چوتھی دفعہ اپنے اس ارادے پر وہ عمل بھی کر لے گا. یہ تیسرا سٹیپ ہے، عمل بن جائے گا. اور انسان اگر کوئی برا کام کرے، ایک دفعہ نہ کرے، دوسری دفعہ بھی نہ کرے، تیسری دفعہ بھی نہ کرے، بار بار اس کو یہ خیال ڈالتا رہے، بار بار انسان اس کا ارادہ کرتا رہے، پھر اسے عمل بھی سرزد ہو جاتا ہے. تو وہ جو عمل آپ نے ایک دفعہ کیا ہو، دوسری تیسری چوتھی دفعہ آہستہ آہستہ کرتے وہ برا عمل جو ہے وہ عادت بن جاتا ہے. کتنی کھڑیاں نے. وہی برائی انسان کی عادت بن جاتی ہے. اب سوچیے ذرا، وسوسہ سے بات شروع ہوئی اور پھر وہ نیت بن گئی، پھر وہ عمل میں آ گئی، اور اس کے بعد وہ عادت بن گئی. عادت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو ہوتا ہے نا، وہ بالکل شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے، پھر وہ شیطان کا ایجنٹ بن جاتا ہے. تو وسوسہ، نیت، عمل، عادت، شیطان بن جانا، شیطان کا اعلی کار بن جانا. تو اس سے ہم نے بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ہمیں واقعی پتہ نہیں چلتا. اور سٹوری کتنی عجیب خوفناک ہے، دیکھیں، فلم، ڈرامہ، سٹوری، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے اور برائی پھیلتے 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 یہاں تک آ جاتی ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس. شیطان کوشش کرتا ہے سینے میں وسوسہ ڈالنے کی. اور سینہ کیا ہوتا ہے؟ دل کا آنگن ہوتا ہے، دل کا صحن ہے. جب چور نے حملہ کرنا ہوتا ہے نا، گھر کے آنگن میں کودتا ہے نا، پھر وہاں سے دیکھتا ہے کون سے گھر کی کنسٹرکشن کیسے ہے، کمرے کس کس جگہ ہیں. اب ظاہر ہے وہ باتھ روم میں تو نہیں جائے گا چوری کرنے، وہ کچن میں نہیں جائے گا چوری کرنے، وہ بیڈ رومز میں جاتا ہے. تو اسی طرح شیطان بھی جو ہے نا، وہ
آنگن میں پہلے اترتا ہے، یعنی دل میں برا خیال ڈالتا ہے۔ اگر دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ اور مضبوط ہو تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کر ڈالتا ہے، اور پھر ایک گناہ کرنے سے دل میں ایک نقطہ کالا پڑ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ دوسرا کالا نقطہ، تیسرا گناہ تیسرا کالا نقطہ، اور خدا نخواستہ آہستہ آہستہ دل سیاہ ہونے لگتا ہے۔ تو قرآن سے ہمیں اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد دل میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا دل سیاہ نہ ہو، اور ہم شیطان کے بار بار حملوں سے بچتے رہیں، کیونکہ قرآن کے بارے میں قرآن ہی میں کہا گیا شفاء لما فی الصدور، یعنی وہی صدر جس میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، انہی سینوں کے لیے قرآن کیا ہے؟ شفا ہے۔ یعنی گناہ کی بیماری کا علاج کیا ہے؟ گناہ کی بیماری کا قرآن علاج ہے۔ اس کو دہرائیں، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ ہوں آخری آیت، من الجنت والناس، اب یہ شیطان پہ ہی سارا کچھ نہ ڈالے، ہوتا کیا ہے؟ من الجنت والناس، من سے، یعنی وہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ کون ہو سکتا ہے؟ صرف شیطان نہیں ہوتا، من سے، الجنتی، جنوں میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جن، یہ لفظ غور کر لے، الجنتی، الجنتی، جیم کے نیچے زیر ہے، اگر یہ جیم کے اوپر زبر ہو تو یہ جنت بنتا ہے، باغ، تو جن کے نیچے، جیم کے نیچے زیر پڑنی پڑے گی آپ کو، اور آپ کو بتاتا ہے یہ اسم خاص ہے، لیکن گولتا سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا، گولتا مؤنث کی نشانی پڑھی تھی نا ہم نے، ہمیشہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ گولتا کبھی کبھی کسی اور اسم پہ بھی آ جاتی ہے جو مذکر ہوتا ہے، لیکن گولتا پہ ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ الجنتی، یہ جو لفظ ہے نا، یہ مؤنث نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اوور آل ساری جنوں کی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، جنوں جی سے، ٹھیک ہے؟ من الجنتی، اور جنوں کی یہ جمع ہے، جنن واحد ہوتا ہے، جنتن اس کی جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ملکن فرشتہ، ملائکتن فرشتے، تو جنن واحد ہے اور جنتن جمع ہے، تو جنوں سے، ٹھیک ہے؟ اور والناسی، یہ آپ نے پڑھ لیا، اور انسانوں میں سے، اور جنوں میں سے بھی ہے انسانوں میں سے بھی، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے نا وہ جن بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس بات کو ہم جی محسوس کیسے کریں گے؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کیا کریں گے اس کے، کہ الناس کا لفظ قرآن کے آخر میں آیا ہے، سب سے پہلا لفظ آپ نے قرآن کا کیا پڑھا تھا؟ الحمد للہ، الحمد للہ ٹھیک ہے؟ قرآن وہاں سے شروع ہوا تھا۔ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ایسا سبق ہے جس میں قرآن مکمل ہو جاتا ہے، من الجنتی والناس، انسان پہ ختم ہوا، چاہے آپ کو کتنا ہی علم ہو، بحیثیت انسان، مسلمان، عالم، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، آپ کو شیطان سے لڑنا پڑے گا اپنی موت تک۔ یہ وہ جنگ ہے جو ہم آنکھ کھولنے سے آنکھ بند ہونے تک ہمیشہ لڑتے ہیں۔ تو شیطان کو میں اور آپ مار نہیں سکتے، اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ہم اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم اسے سوچ بھی نہیں سن نہیں سکتے، اور ہم اسے سمجھا بھی نہیں سکتے۔ اس کا صرف ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے شیلٹر میں آ جائیں شیطان سے بچنے کے لیے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جن ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی میرا جن ہے، آپ کے ساتھ بھی آپ کا جن ہے، وہ شیطان ہوتا ہے، اور بدترین بدترین دشمن کی طرح مسلسل حملے کرنے کی کوشش میں ہر وقت رہتا ہے۔ ایون جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایون جب ہم یہ قرآن کی کلاس پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، وہ تب بھی کوشش کرے گا کہ میں وسوسہ ڈالوں۔ اپنے جن کی موجودگی کا احساس رکھیں، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھتے رہا کریں۔ اور رہی بات انسانوں کی، کہ انسانی وسواس کون ہوتے ہیں جو انسانوں میں ہوتے ہوئے وسوسہ ڈالتے ہیں دل میں، وہ لوگ ہوتے ہیں، آپ کا ہر وہ دوست، لوگوں کا ہر وہ گروپ جو اسلام کے بارے میں شک میں مبتلا کرے یا گناہوں پر اکسائے، وہ شیطان کی مجلس میں سے ہوتے ہیں۔ تو ایسے تو بہت سے لوگ ہیں، ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ وسوسہ ڈالتے ہیں، مطلب جیسے دیکھیں میڈیا میں
میڈیا کا ہمیشہ اچھا استعمال نہیں ہوتا، بہت غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ ٹی وی، انٹرنیٹ، اخبارات، رسالے، یہ ساری اچھی چیزیں ہیں اگر انہیں اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، لیکن زیادہ تر غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، ان پہ غلط پروگرامز دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب وسواس ہیں، شیطان کے کہے ہوئے پہ عمل کرنے والے۔ ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، ایسے دوستوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ ہمارے نہ ایسے دوست بنے، نہ ہم ان وسواس کا شکار ہوں۔ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ بھی غیروں کی طرز پہ کام کر رہا ہے، ہمیں اپنی اس سسٹم میں بھی بہت سی ایسی چیزیں دیکھنی پڑ جاتی ہیں۔ تفریح کی انڈسٹری جو ہے، یہی میڈیا، ٹی وی وغیرہ، تو آپ دیکھ لیں، کبھی فیشن، کبھی پکوان، کبھی صحت، کبھی تعلیم، اکثر اوقات جو ہے نا، تفریح کے نام پہ اسلامی اقدار کو، شرم و حیا کے احساس کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہوتا ہے۔ گو کہ کوکنگ کے پروگرام دکھانا کوئی بری بات نہیں ہے، جائز فیشن کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، صحت اور تعلیم کی چیز دکھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن بعض اوقات اس میں اتنا زیادہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے، اتنا زیادہ دکھایا جاتا ہے، لڑکیاں ان چیزوں میں اتنی زیادہ مبتلا ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے قیمتی وقت کو ضائع کرتی ہیں پھر، تو یہ چیزیں پھر وسواس بن جاتی ہیں۔ اللہ سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں وہ سارے انسان یہاں شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، شریعت کے مطابق سزا کی بات تو کر کے دیکھیں آپ، چور کا ہاتھ کاٹنا، یہاں تو سارے لوگ آپ کو دہشت گرد کہنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا ہی ہے نا، کوئی سکون کے ساتھ داڑھی نہیں رکھ سکتا، کوئی سکون کے ساتھ پردہ نہیں کر سکتا، داڑھی اور پردہ کر کے آپ کو لوگوں کے تانے سننے پڑیں گے۔ اداروں میں بہت زیادہ اس پہ فرق رکھا جاتا ہے ایسے لوگوں میں، تو دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، دل میں شک بھی ڈالتی ہیں، زندگی میں مشکلات بھی لے کے آتی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے وسواس ہے۔ یہاں ایک خاص بات ہے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کا ذرا فرق نوٹ کریں۔ سورہ فلق میں ایک صفت تھی اللہ کی، یعنی صبح کا رب، اور اس میں 3 خاص شرور کا ذکر کیا ہوا تھا۔ وہ کون سے شرور تھے؟ غاسق یعنی اندھیرے، اندھیرے کا نفاسات پھونکے مارنے والیاں، اور حاسد حسد کرنے والا۔ حاسدین ٹھیک ہے، ان 3 شرور کا ذکر تھا۔ عام طور پہ یہ تینوں شر جو ہے نا، دنیا میں ہی فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کو، آخرت میں نہیں فیس کرنے پڑیں گے۔ اور سورہ ناس، اس کا فرق کیا ہے فلق سے؟ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک صفت کی بجائے اللہ کی 3 صفات کا ذکر ہے، لوگوں کا رب، لوگوں کا بادشاہ، لوگوں کا معبود۔ اور یہاں پہ 3 شرور کی بجائے ایک شر کا ذکر ہے۔ وہ کیا شر ہے؟ وسوسہ چھپ کر حملہ کرنے والے اور بار بار غلط خیال ڈالنے والے کے شر سے۔ تو اور اس کا جو نقصان ہے نا، وہ ہمیں آخرت میں ہو، یہ والے وہ نقصان ہیں جو ہمیں دنیا میں نقصان پہنچاتے ہیں، یہ وہ نقصان ہے، یہ وہ شر ہے جو ہمیں آخرت میں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو سورہ ناس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، کیسے کہ وہ ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا کرتے تھے ایک ایک بار، اور سونے سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن فجر اور مغرب کے بعد اور سونے سے پہلے 3 دفعہ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کو دہرائیں، من الجنت والناس۔ من الجن سے، جناتی جنوں میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو۔ ہم اس کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ الناس کا خلاصہ ہے تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، خاص طور پہ وسوسوں کے شر سے، تمام شرور سے بچنے کا فارمولا، بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ تو سورہ ناس کو آپ نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے، تصور کرنا ہے، احساس کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ سورہ ناس اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مجھے اکثر پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر اپنا احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ دن میں شیطان کے چنگل میں پھنستا ہوں، اور کیوں پھنستا ہوں۔ یا تو دوست برے ہوتے ہیں، بری صحبت میں بیٹھے ہوتے ہیں، یا پھر ہم چیزوں کو برے طریقے سے، بری چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا، تو ان چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، پلان بنانا ہے کہ اچھے دوست بنائیں گے، اچھی صحبت رکھیں گے، خراب چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس بات کی تبلیغ آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی کوشش کریں کہ یہ والا پیغام لوگوں تک پہنچے، انہیں سمجھ میں آئے، اور وہ بھی سورۃ فلق، سورہ ناس اور
आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कसरत से पढ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ना है? क्या ग्रामर। पढ़ ग्रामर। ग्रामर। ठीक है, किस तरह से पढ़नी है, किस तरीके से? टीपीआई के जरिए। टीपीआई क्या होती है? टोटल टोटल फिजिकल फिजिकल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन। सोचिए टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। तो वो कैसे हम करते हैं? सोचिए, दिमाग से, देखिए, आँख से, सुनिए, कान से, बोलिए जुबान बोलिए जुबान से, देखिए हाथ से, और ठीक है, 15 मिनट है हमारे पास ग्रामर करने के लिए। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा वल नमाज के जरिए सबक नंबर 13 बी है। आज की क्लास में हमने फेले मुजारे पढ़ना है, जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन आज अल्फाज नए होंगे। यंसुरु, यखलुकु, यस्कुरु, याबुदु वाले अल्फाज होंगे। और थक गए हैं ना? जरा फ्रेश हो जाए। ठीक है, फ्रेश कैसे होते हैं? गहरे गहरे 3 दफा सांस लिया करें। ठीक है, ऐसे आपके दिमाग को ऑक्सीजन मिलती है और आप फ्रेश हो जाते हैं। ऐसे हम ये सिखाया करते हैं। ठीक है, 2 दफा हाथ ऊपर करके, यानी सांस पहले आपने बाहर निकालना है। ठीक है, ऐसे तो दिमाग को ऑक्सीजन मिल जाती है। लफ्ज की 3 किस्में आप पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। इसम क्या होता है, फेल क्या होता है, हर्फ क्या होता है, इसम की पहचान क्या होती है। हम आजकल फेल पे यानी वर्ब पे बात कर रहे हैं। फेल के बारे में एक बहुत बुनियादी बात, बहुत अच्छी तरह हम सब जानते हैं। फेल कितने हरूफ से मिलके बनते हैं? अक्सर कितने हरूफ से मिलके बनते हैं? तीन। 3 हरूफ से मिलके बनते हैं। फेल की कौन कौन सी किस्में होती हैं? फेल माजी, फेल मुजारे, फेल अमर। ठीक है, और फेले माजी आप सीख चुके हैं। ठीक है, जैसे उसने किया, उन सब उन ने सब किया। और फेले मुजारे आप सीख रहे हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ या जो हो रहा है या होगा, यानी वो खोलता है, वो करता है, वो बनाता है या बनाएगा, खोलेगा, करेगा। तो ये फर्क है फेले माजी और फेले मुजारे का। इस स्लाइड में आपने पढ़ा फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। ये वाव अलिफ ता ज़बर ता, तापेश मीम तुम, तापेश तू, और नून अलिफ ना। ये बता रहे हैं कि ये जो तब्दीली है ये बाद में आई है। यही निशानी है माजी की, यानी जहाज जा चुका है। बस जहाज का पिछला हिस्सा नजर आ रहा है, बात माजी की हो गई, यानी पिछले हिस्से में तब्दीली आती है। और मुजारे की क्या पहचान है? कि यहाँ जो असल हरूफ होते हैं वो बाद में आते हैं, तब्दीली पहले आ रही होती है। जैसे यफ़ालू, आलूना, तफ़ालू, अफ़ालू, तफ़ालूना, नफ़ालू। तो यहाँ पे शुरू में देखें या जबर शाह, ये नीचे लिखा हुआ है ता जबर ता, हमजा जबरा, नून जबर ना। ये अल्फाज का इजाफा शुरू में हुआ है, यानी जहाज आ रहा है, अभी बात चल रही है या होगी, चलेगी। तो जहाज आपको सामने से नजर आ रहा है। तो ये हाल और मुस्तकबिल की बात होती है। अगर कुरान में कोई लफ्ज लिखा हो तो आप उसकी इस कंस्ट्रक्शन से पता चला सकते हैं, चाहे वो लफ्ज अभी आपने नहीं सीखा, लेकिन आप कंस्ट्रक्शन से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माजी की बात है या मुजारे की। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा युवस विसु। ठीक है, युवस विसु का लफ्ज तो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन वस वस तो लगता है कि ये असल हरूफ है। यू शुरू में आ गया, तो वो किसकी निशानी हुई? मुजारे की। फेल मुजारे की। ठीक है, फेल मुजारे की। अच्छा जी, दूसरा सेट है। पहला सेट था यफालू, यफ्ताहू, यजालू। ये आपने पिछली क्लास में किया था। आज की क्लास में हमने करना है दूसरा सेट, और वो कौन सा है? नासारा, खलाका, वकारा, आबादा। नासारा उसने मदद की, खलाका उसने पैदा किया, वकारा उसने याद किया, आबादा उसने इबादत की। ये आप पहले भी कर चुके हैं माजी के अफआल में। तो पहला सेट आपने फा से फतहा यफ्ताहू वाला किया। फतहा उसने खोला, यफ्ताहू वो खोलता है। एक सेट आपने सामिया वाला किया था, सीन वाला। सामिया उसने सुना, यस्माऊ वो सुनता है। एक सेट है नून वाला, यानी नासारा, ये नासारा का नून। ठीक है, फतहा का फा, सामिया का सीन। तो नासारा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है।
اور اس کے بعد ایک اور سیٹ جو یہاں پہ نہیں لکھا وہ زواد والا آئے گا، یزریبو والا، زوربا یزریبو۔ فرق آپ کو پتہ ہے کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ ان کی نا یہ جو زیر زبر پیش ہوتی ہے نا، تھوڑا بہت اس میں فرق ہوتا ہے، آپ غور کریں۔ ان کے حروف مادہ سب کے تین تین ہی ہیں، تو پھر یہ الگ سیٹ کیوں بنتے ہیں؟ فتح کو فا میں کیوں لکھا ہوا ہے، فتح کو سامیہ میں کیوں نہیں لکھ دیا؟ یہ الگ الگ اس لیے کہ کہیں نہ کہیں جا کے ان میں آگے تھوڑی سی تبدیلی آتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں فتح یفتح تو سادہ سا ہے، ناسورا یہ تو ہے، لیکن ین سارو نہیں بنا، یہ یفتح کی طرح ین سارو نہیں بنتا، یہاں سواد کے اوپر پیش آتی ہے، تو یہ ین سرو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ین سرو۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں سامیہ، یہ ویسے ہی سب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، یہاں میم کے نیچے زیر آ جاتی ہے شروع میں، یہ فاتحہ اور نصرہ کی طرح ساما نہیں بنے گا، کبھی بھی نہیں بولا جائے گا، ساما نہیں کہا جائے گا، سامیہ ہی بنے گا۔ تو یہ جو زیر زبر کا فرق ہوتا ہے نا، اس فرق کی وجہ سے ہم ان کے سیٹ الگ بناتے ہیں کہ یہ فا کا سیٹ ہے، یہ نون کا سیٹ ہے، یہ سین کا سیٹ ہے۔ تو آج پچھلی کلاس میں مضارع میں آپ نے فا والا سیٹ کیا تھا، فتح، جعل، فعل۔ آج دوسرے سیٹ کی باری ہے، اور وہ ہے نون والا سیٹ، ناصارا۔ باقی جو لفظ آپ پڑھیں گے نا وہ سارے نون کے سیٹ میں آئیں گے۔ آگے دیکھتے ہیں نون کے سیٹ میں کیا کیا آئے گا۔ سب سے پہلے بات ہے ناصرہ کی، ناصرہ کا ذرا ٹیبل ایک طرفہ سارے مل کے کوئکلی ریوائز کریں۔ ماضی ناصر میں آپ نے کیا، نصر نون ہم سب نے کیا، نصر کا آپ نے کیا، نصر کا میں نے کیا، نصر کا آپ نے کیا، نصر نا ہم سب نے کیا، ہم مدد کی، ہم مدد کی۔ تو ناصرہ سے پھر بہت سیدھی سی بات ہے، ینصرو، ٹھیک ہے، سواد کے اوپر پیش آ جائے گی۔ فتح یفتحو کہا تھا، یہاں پہ ینصرو نہیں کہیں گے، یہاں ینصرو ہو جائے گا۔ اس بات کو آپ نے نا رٹا لگانا ہے، ٹھیک ہے، یہ بس آپ نے یاد کرنی ہے بات، میں نے آج بتا دی آپ نے یاد کری، اس کا کوئی اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے۔ ناصرہ کے بعد ینصرو بنتا ہے، تو اب دیکھیں ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ذرا ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، یہاں جو یا ہے اس کا مطلب ہے وہ مدد کرتا ہے۔ ینصرونا میں جو شروع میں یا اور بعد میں واو نون ہے نا، یہ بتاتی ہے وہ سب، ٹھیک ہے، وہ سب۔ انصرو میں جو تا ہے نا وہ کہتی ہے آپ، تا کا مطلب ہے آپ۔ انصرو میں جو آ ہے نا حمزہ زبر آ، اس کا مطلب ہے میں، جیسے اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ پھر اسی طرح تنصرونا، تنصرونا کی جو شروع کی تا زبر تا ہے اور بعد والی واو نون ہے نا، یہ بتاتی ہے آپ سب، آپ سب۔ اور ننصرو میں جو شروع میں نون ہے نا، شروع والی نون، سب سے پہلی والی نون، نون زبر نا، اس کا مطلب ہے ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے، ایک ایک لفظ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ ینصرو، ینصرون، تنصرو، تنصرونا، ننصرو۔ ذرا سارے مل کے کریں اس کو کوئکلی۔ ہم سب کو مدد کرتے ہیں یا کرے گا، ہم مدد کرتا ہے یا کرے گا، ہم سب مدد کرتے ہیں۔ اشارہ، اشارے سے۔ کیا ہوا ہے؟ مزہ نہیں آیا؟ اچھا نہیں لگا؟ یہ آواز بہت کم آئی ہے۔ اچھا چلیں ایسے ینصرو کرتے وہ ہیں، مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ مدد رکے کرتے رکے ہیں یا کریں گے، تنصرو۔ النافع سینٹر، النافع سینٹر سے کوئی یہ والا ٹیبل کروائے ایک دفعہ۔ ینصرو وہ مدد کرتے ہیں، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، ننصرو آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد۔ ہاں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے سسٹر، چلے اب آگے چلتے ہیں۔ اب میں سینٹرز میں الگ الگ کہوں گی، ٹھیک ہے، ریڈی رہیے گا۔ ڈائلوگ سب مل کے کر لیتے ہیں۔ حل ینصرو کیا وہ مدد کرتا ہے؟ نعم ینصرو جی ہاں وہ مدد کرتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کو واو نون ایڈ کر دیں تو جمع ہو جائے گی نا، کیا وہ سب مدد کرتے ہیں؟ حل ینصرونا، جواب کیا ہوگا؟
नाम यंसुरूना। नाम यंसुरू, जी हाँ वो मदद करते हैं। और अगर मैं एक बंदे से, सामने वाले से कहूँ हल तंसुरू, क्या आप मदद करते हो या करोगे, तो आप क्या जवाब देंगे? वो जो सामने वाले, नाम यंसुरू, जी हाँ मैं मदद करता हूँ। हाँ जी, मैं मदद करता हूँ या करूंगा। और हल तंसुरूना का जवाब क्या आएगा? नाम यंसुरू। हाँ जी, क्या आप सब मदद करते हैं? जी हाँ, हम सब मदद करते हैं। और ये बात हर बार आपको रिपीट करके बताई जा रही है, ज़ईदुन। इसम अगर दो पेश पे खत्म हो रहा हो तो असली हालत होती है करने वाला होता है। ज़ईदन, इसम अगर दो जबर या दो जेर पे खत्म हो रहा हो तो फिर उस पर असर पड़ रहा होता है, वो बदली हुई हालत होती है, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ अगर हम ऑब्जेक्ट लगा दें ना, यानी ज़ईदन या ज़ईदिन लगा दें, तो इसका मतलब ये देखिए, हल यंसुरु ज़ईदन, क्या वो मदद करता है जैद की। इसका मतलब ये नहीं होगा क्या जैद मदद करता है, जैद काम करने वाला नहीं है, जैद पे काम का असर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये ज़ईदुन नहीं आया, यहाँ ज़ईदन आएगा। और हम तर्जुमा करेंगे, क्या वो मदद करता है जैद की, जैद को, जैद की, जैद के साथ, जैद पर, जैद का। इसका मतलब इस तरह से आता है, ठीक है। हल यंसुरु ज़ैदा, क्या वो मदद करता है जैद की, सब बताएं। नाम यंसुरू ज़ैदन, जी हाँ वो मदद करते हैं जैद की। सारे बताएं ना, हल यंसुरूना ज़ैदा। नाम यंसुरू ज़ैदन, जी हाँ हम जैद की मदद करते हैं। हल तंसुरु ज़ैदा। नाम यंसुरू ज़ैदा, जी हाँ मैंने जैद की मदद की। मैंने जैद की मदद की नहीं आएगा, ये माजी नहीं कर रहे, हम मुजारे कर रहे हैं। मैं जैद की मदद करता हूं या करूंगा, ठीक है। अच्छा, हल तंसुरूना ज़ैदा, जी हाँ ठीक है। तो ये वही बात है, पहला सेट फतहा वाला, दूसरा सेट नौसरा वाला, तीसरा सेट ये आपका सामिया वाला है। तो ये नासारा के, नासारा यंसुरु, नासारा यंसुरु के पैटर्न पे हम खलका यखलुकु भी करेंगे। जैसे आपने नासारा यंसुरु, यंसुरु ना तंसुरु, अनसुरु तंसुरु ना नंसुरु वाला किया है ना, बिल्कुल वैसे ही यखलुकु वाला टेबल बनाना है मुजारे का। यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हो, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु मैं पैदा करता हूँ। यखलुकु, यखलुकुना, तखलुकु, अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु। अब सारे मिलकर करें जरा। यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, यखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप पैदा करते हैं। हम्म, अच्छा जी। अब ऐसा करें, नाफिया से अभी किसी ने करवाया था, अर रहमान सेंटर से कोई करवाए यही वाला टेबल, जल्दी से करवाना है, देर नहीं करनी। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हो, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं। माशाल्लाह, ठीक है। वैसे अर रहमान कॉम्प्लेक्स बड़ा अच्छा जा रहा है। हल यखलुकु, क्या वो पैदा करता है। अब देखें, बात ये, तख्लीक सिर्फ अल्लाह करता है और कोई नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे नहीं, नाम का लफ्ज नहीं बोलेंगे, हाँ जी हाँ में जवाब नहीं देंगे, हम कहेंगे नहीं। तो नहीं जब मुजारे के लिए बोलना होता है ना, तो फिर ला आता है, माजी के लिए बोलना हो तो फिर क्या आता है, क्या आता है, हम प्रैक्टिस कर चुके, माँ आता है, हाँ ठीक है, माँ आता है। हमने जब माजी के टेबल इतने सारे किए थे तो हम वहां माँ की प्रैक्टिस कर चुके हैं, मीम जबर अलिफ माँ। जब माजी में नहीं कहना हो तो हम माँ कहते हैं, माँ जराबा, उसने नहीं मारा। लेकिन जी जब हमने मुजारे में कहना है ना, तो हम कहेंगे ला यजरिबू, वो नहीं मारता। तो ऐसे ही ला यखलुकु, वो नहीं पैदा करता, ला यखलुकूना वो सब नहीं पैदा करते। हल यखलुकूना, जवाब दें। यखलुकुना वो सब नहीं पैदा करते, हल ला तखलुक, अखलुकु मैं पैदा हम नहीं करता, हल तखलुकूना, ला अखलुकु हम पैदा नहीं हाँ, करते। ला नखलुकु हम सब पैदा नहीं करते, यानी तखलीक हमारा काम नहीं, हम नहीं करते। अच्छा, वही बात, जईदुन और जईदन, शैउन,
शैअन, शैउन चीज ने, इसका तर्जुमा क्या होगा? चीज ने, और असली हालत होगी ये करने वाला है, ये सब्जेक्ट है, जबकि शैअन चीज को, यानी इसके ऊपर असर पड़ रहा है, तो ये बदली हुई हालत है, इसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब आप देखिएगा, हम ना अगले डायलॉग में ना ये जो लफ्ज है ना शैआ, इसे फिट करके डायलॉग बनाएंगे। ये देखें, हल यखलुकु शैआ, हल क्या, यखलुकु वो पैदा करता है, शैआ किसी चीज को, ठीक है, किसी चीज को वो पैदा करता है। जवाब क्या आएगा? ला यखलुकु शैआ, वो किसी चीज को पैदा नहीं करता। हल यखलुकून शैआ, ला यखलुकु शैआ, वो किसी चीज को पैदा नहीं करते। हल तखलुकु शैआ, ला अखलुकु शैआ, मैंने किसी चीज को पैदा नहीं करता। हल तखलुकून शैआ। ला नखलुकु शैआ। हाँ जी। तो फिर सवाल ये है कि उसने भी नहीं पैदा किया, उन सब ने भी नहीं पैदा किया, आपने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, आप सब ने भी नहीं किया, और मैंने भी नहीं किया, तो फिर किसने किया? किसने पैदा किया? अल्लाह ने किया है ना। तो सवाल है, अगर मैंने यही बात जो उर्दू में आपसे इतनी रवानी में पूछ ली, तो फिर किसने पैदा किया है? अरबी वाले कहते हैं मई यखलुकु, कौन पैदा करता है? मई यखलुकु, कौन पैदा करता है? तो आप जवाब देंगे अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है, अल्लाहु यखलुकु, अल्लाह पैदा करता है। अच्छा जी, जैसे यखलुकु यंसुरु का टेबल था, बिल्कुल वैसे यस्कुरु जाकरा वाला बनेगा, ठीक है। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हो, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। अब आप सारे मिलकर एक दफा करें। ठीक है। अब ऐसा करें, दुरानी कॉम्प्लेक्स, दुरानी कॉम्प्लेक्स से कोई या सारे मिलके, जैसे आपको आसान लगता है, ये यस्कुरु वाला टेबल करवाएं। माशाल्लाह, वेरी गुड, शाबाश, आज आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ सारे बैठे हुए हैं। अच्छा, इसी तरह आबदा वाला जो टेबल था ना, उसका भी फेले मुजारे वाला बिल्कुल वैसे बनेगा जैसे नासारा यंसुरु वाला बना था। तो कितनी आसानी हो जाती है ना कि आप एक चीज को सीखते हैं, उसके साथ और कितनी सारी चीजें आप उसके ऊपर फिट कर करके कितनी सारी और चीजें सीख लेते हैं और बना लेते हैं। तो जैसे आपने यंसुरु का टेबल बनाया, यखलुकु का बनाया, यज़कुरु का बनाया, वैसे ही बिल्कुल उसी तरह याबुदू का टेबल भी बनेगा। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हो, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हो, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। अब सारे मिलकर एक दफा करें, याबुदू। ठीक है, ठीक है। अल करीम सेंटर, अल करीम सेंटर से कोई एक चाहे करवा दे, चाहे सारे मिलकर करवाएं, ये याबुदू वाला टेबल करवाएं। अल करीम, हाँ। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, ना आबुदू हम इबादत करते हैं। माशाल्लाह, ठीक है। अर रहीम सेंटर वाले भी ऐसे ही करवाएं, यही वाला टेबल। ठीक है बच्चों, आपकी आवाज मुझे वैसे बहुत कम आई है, लेकिन बहरहाल ठीक है, आपने इशारे सही किए। अच्छा, ये पिछला वाला टेबल अशकूर सेंटर, एक दफा आप में से कोई करवा दे, कोई एक करवा दे या चाहे मिलकर करवा दे। यस्कुरु वो जिक्र करता है, यस्कुरूना वो सब जिक्र करते हैं, तस्कुरु आप जिक्र करते हैं, अस्कुरु मैं जिक्र करता हूँ, तस्कुरूना आप सब जिक्र करते हैं, नस्कुरु हम सब जिक्र करते हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है जी, अच्छी प्रैक्टिस कर ली। अब क्लास
کا आखिरी हिस्सा है नुक्ता तालीम, और वो क्या है, छठा होमवर्क। वो जो हम स्लाइड दिखाते हैं ना 7 होमवर्क वाली, उसमें छठे नंबर पे कौन सा होमवर्क होता है, ये वाला, अपने साथी से कुरान की बातें। तो आप सारी साथी हैं, क्लास फेलोज हैं, अपने ग्रुप बनाएं या अपने जोड़े जोड़े बना लें और मिलकर पढ़ा करें, मिलकर सीखा करें। रोजाना हजारों बातें हम करते हैं, घर वालों से करते हैं, दोस्तों से, साथियों से, काम पर, बिजनेस में, सेंटर में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो इसको भी अपनी बातों का एक जरिया बना लें कि अपने दोस्तों से एक वादा करें कि आप रोजाना 3 अल्फाज पर या एक आयत पर क्लास में, रास्ते में, आते जाते हुए बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 लफ्जों पे बात करना या एक आयत पर बात करना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। तो देखें, इसका तो फायदा भी होगा ना, जरूरी तो नहीं कि हम ये रोज जो हजारों बातें करते हैं उन सबका सवाब भी होता हो, लेकिन ये वाला जो काम है, ये छठा होमवर्क आप चलते फिरते ही कर लेंगे और इस पे आपकी मेहनत भी नहीं लगनी, अलग से वक्त भी नहीं लगना, लेकिन इसका सवाब होगा इंशाल्लाह। तो और आप बेहतरीन ग्रुप में भी शुमार हो जाएंगे, क्योंकि हदीस है कि तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो प्रैक्टिस हमें एक तरह टीचर बनाती है, जब हम आपस में एक दूसरे को सिखाते हैं ना, तो ये हमें टीचर बनाती है। सीखने का ये बेहतरीन तरीका है कि जो चीज़ आप खुद सीखें वो दूसरों को भी सिखा दें, तो आप टीचर बन जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 156 अल्फाज का टारगेट आज की क्लास तक ख़त्म हुआ। ये 156 लफ्ज़ कुरान में 32,000 से ज़्यादा दफ़ा आए हैं। 7 होमवर्क आपने करने हैं, पॉकेट बुक बार बार इस्तेमाल करें और जो आपने सीखा है उसे दूसरों तक सिखाएं, दूसरों तक पहुंचाएं। ये यकीन करें बहुत आसान काम है अगर हम नीयत के साथ करें तो। और अगर आपको टीचर बनने के लिए कोई ट्रेनिंग चाहिए तो काविश वेलफेयर फाउंडेशन, अल फलाह मंजिल ट्रस्ट लाहौर आपको इंशाल्लाह ट्रेनिंग भी देंगे। अल्लाह ताला से सिद्ध के दिल से दुआ करें कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला ला इलाहा अंता इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अस्तगफिरुका नतूबु इलैक।